مومنو رمضان کا ماہ مبارک آ گیا، مومنو رمضان کا ماہ مبارک آ گیا، دیکھو ایمان پھر مسلمانوں کے دل پر چھا گیا۔ مومنو وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، آپ سے یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے قُلِ الْعَفْوَ، تمہارے کھانے کے بعد، تمہارے اپنے بیوی بچوں کے اندر خرچ کرنے کے بعد جو مال بچ جائے، حاجت سے زیادہ مال بچ جائے تو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ یہ رب کا فرمان ہے بھائی۔ آج معاشرے کے اوپر تھوڑی سی نظر آ لی ہے، مسجد یہ مسجد کا میں مثال دیتا ہوں۔ آج مسجد کا پیسہ آپ سے لیا جاتا ہے تو آپ بہت زیادہ کترانے لگتے ہیں، یار ہم کیا کریں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ تم خرچ کرو، خرچ کرو، اور کرو، اور کرو۔ آئیے حدیث شریف کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ابو داؤد شریف اٹھائیے، 1691 نمبر کھول لیجئے، صحیح روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما رہے کہ لوگوں صدقہ کرو، خیرات کرو۔ اسی اثنا میں ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 1 دینار ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تو جاؤ اپنے کام میں لگا لینا۔ کہا 1 اور دینار ہے، کہا جاؤ بال بچے میں تقسیم کر دو، جاؤ اسے کھانا وانا کھلاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ۔ پھر وہ شخص کہتا 1 اور دینار ہے، کہا جاؤ بیویوں پہ خرچ کرو۔ وہ شخص پھر بھی نہیں رکا، کہا 1 اور دینار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس غلام ہے تو غلام کو دے دو۔ وہ شخص پھر کہتا پھر اور دینار ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے روحانی باپ تھے، سمجھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تمہاری نظر میں جو اچھا ہو وہ کرو۔ اگر تمہاری نظر میں لگ رہا ہے کہ کوئی ایسا تنگ دست ہمارے پڑوسی میں ہے، ہمارے معاشرے میں ہے، تو اسے بھی تم دیکھ لو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے۔ اب دیکھیے بہت سارے ایسے بھائی ہوتے ہیں تو اتنے بخیل ہوتے ہیں کہ خود پہ بھی خرچ نہیں کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں جو لوگ خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے والے ہیں۔ بہت سارے ایسے بھائی ملیں گے جو بیوی پہ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، جو من چاہے تب لا کر کے دیا۔ ہاں اگر وہ کہہ دے کہ کل کا سیریل آنا ہے 9 بجے رات کو آئے گا، اس سے پہلے ہمیں ریچارج ہونا چاہیے ٹی وی، ہم فوراً ریچارج کروا دیں گے، لیکن اپنے نفس پہ خرچ نہیں کریں گے، اپنے بچوں پہ خرچ نہیں کریں گے۔ ہمارے بچے آج سرکاری اسکول میں پڑھ رہے ہیں، پرائیویٹ اسکول میں کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں، اچھے مدرسے میں کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ بچوں کی تعلیم میں ہم خرچ نہیں کرتے ہیں، لیکن غیر ضروریاتی چیز میں ہم خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرو لیکن تم صحیح طریقے سے خرچ کرو۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ صحیح طریقے سے اپنے مال کو رکھیں اور صحیح راستے میں ہی خرچ کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ اللہ رب العالمین اتنی آیتوں کو کھول کھول کر کے بیان اس لیے کر رہا ہے تاکہ تم سوچو، غور کرو، فکر کرو۔ کہاں غور کرنا، کہاں فکر کرنا، کہاں سوچنا، کیسے سوچنا؟ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی سوچو اور آخرت کے لیے بھی سوچو۔ آج ہم لوگ یا تو دنیا میں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، یا تو دنیا کو چھوڑ کر کے، ترک کر کے ہم آخرت کے لیے بہت زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ جو شخص صرف دنیا ہی حاصل کر لے یہ بھی غلط، جو صرف دنیا کو چھوڑ کر کے آخرت ہی میں لگ جائے یہ بھی غلط۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے مانگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار، دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو۔ ہاں یہ بھلائی ہے، ہمیں بھلائی کی طرف بہت زیادہ آنا چاہیے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کیا جاتا ہے۔ آج یتیموں کا بھی بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یتیموں کو پوچھا نہیں جاتا ہے، اسے آدمی نہیں لگایا جاتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یتیموں پہ خیال کیجیے، یتیموں پہ خیال کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے ایک یہاں بہت بہترین فائدہ بیان کیا، کیا؟ قُلْ إِصْلَاحُ لَهُمْ خَيْرٌ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یتیموں سے آپ خیر خواہی کیا کرو، کچھ نہیں،
ڈانٹنا نہیں، پھٹکارنا نہیں، بھگانا نہیں، صرف اور صرف کیا کرنا ہے؟ خیر خواہی کرنی ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ. اگر اس کے پاس کوئی مال ہے، ہوتا ہے بہت سارے یتیم بچے ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ نہیں ہوتے ہیں، اماں بابا نہیں ہو، تو اگر ان کے پاس مال و جائیداد ہے تو تم صحیح طریقے سے، اسلامی طریقے سے، ایمانداری کے ساتھ ان کے مال کو اپنے بزنس میں شمار کر لو، اور ایمانداری کے ساتھ اسے بھی دو اور تم بھی کھاؤ. یہ اللہ رب العالمین نے اجازت دیا اتنا کہ اگر یتیم کی کفالت آپ کی ذمہ داری ہے، اس کے پاس کچھ مال و زر ہے، تو آپ ان کے مال کو اپنے مال میں ملا لیجئے، اپنے بزنس میں ملا لیجئے، اس کے بعد آپ بھی اس میں سے کھائیے اور اس بچے کے لیے بھی صحیح طریقے سے آپ چھوڑ دیجئے. یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے. اور اللہ رب العالمین اس کے بعد ایک چنوتی دیا، واللہ یعلم المفسد من المصلح. اور اللہ رب العالمین اچھی طریقے سے جانتا ہے، اندر کی بات کو جانتا ہے کہ کس کی نیت کیسی ہے. کوئی شخص جانتا ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم آپ کو غلط کہہ سکتے ہیں لیکن آپ چوری بھی کرتے ہیں، کون کہے گا؟ آپ تو بندے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ سب کی نیت کو اللہ ہی رب العالمین جاننے والا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو تمہیں مشقت میں بھی ڈال سکتا تھا. تو پتا کیا چلا کہ اگر ہم آج مشقت میں نہیں ہیں، پریشانی میں نہیں ہیں، تو خوب سے خوب نے کیا کر لے، اللہ رب العالمین کی طرف خوب سے خوب لگاؤ کر لے. اگر اللہ رب العالمین جس دن اپنی رسی کو مضبوط کر دیا تو ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہو جائے گی، ہم چاہ کر کے بھی نیکی نہیں کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ان اللہ عزیز حکیم، اللہ رب العالمین غالب حکمت والا ہے. تو میرے بزرگ اور دوستو، ہم یہی آپ کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ تمام کے تمام مذکورہ باتوں کو سمجھیے، اور خود میں سمجھنے کی بات نہیں بلکہ دوسروں تک بھی پہنچانے کی بات ہے، اور ہم خود بھی سمجھے، دوسروں کو بھی سمجھائیں. یہی ہمارا اصل مقصد ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں تمام مذکورہ باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.